بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بلغاریہ کی نامور خاتون بابا وانگا نے گزشتہ سالوں کی طرح 2022 میں ہونے والے واقعات کی بھی پیشن گوئی اپنے مرنے سے قبل کی تھی۔ بابا وانگا کون تھی اور ان کی پیشن گوئیوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بابا وانگا ایک حادثے میں نابینا ہوئی تھی جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں مستقبل دیکھنے کا ہنر قدرتی طور پر موجود تھا۔ ان کی پیدائش 1911 میں ہوئی تھی جبکہ موت 1996 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کافی ساری پیشن گوئیاں کر رکھی تھی جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئی۔ یہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کی حکیم بلکہ مذہبی پیشوا بھی تھی جنہوں نے سال 5079 تک کی پیشن گوئیاں کی ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے بعد دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق بابا وانگا کی 2022 سے متعلق کی گئی 6 پیشن گوئیوں میں سے 2 پوری ہو گئی ہیں۔ وہ کون سی 2 پیشن گوئیاں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ نمبر 1 پر آتا ہے خطرناک زلزلے اور سیلاب کا خطرہ۔ بابا وانگا کی 2022 سے متعلق پیشن گوئی کے مطابق آسٹریلیا اور ایشیائی ممالک کو سیلاب اور زلزلے کا سامنا ہوگا جس سے کئی زندگیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی ایک حد تک سچ ثابت ہوگی۔ بنگلہ دیش، بھارت کے شمال مشرقی حصے اور یہاں تک کہ تھائی لینڈ جیسے ممالک بھی بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ بھارت اور بنگلہ دیش میں سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 90 سے تجاوز کر گئی تھی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں مونسون بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے اتنی تباہی مچائی جس کے نتیجے میں کم سے کم 90 سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ لاکھوں در بدر ہوئے۔ بنگلہ دیشی حکام نے 2004 میں آنے والے سیلاب کے بعد اسے بدترین سیلاب قرار دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس سے قبل مئی کے مہینے میں بنگلہ دیش اور بھارت میں شدید بارشوں کے نتیجے میں بننے والے سیلاب سے کم 57 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں شدید متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں رواں سال مارچ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی۔ کوئنز لینڈ اور ساؤتھ ویلز میں مختلف حادثات میں کم سے کم 17 افراد ہلاک ہوئے۔ پیشن گوئی نمبر 2، پینے کے پانی کی قلت۔ جہاں دنیا پہلے سے ہی پانی کی کمی کے مسئلے سے دوچار ہے، وہیں بابا وانگا کے مطابق 2022 میں دنیا کے کئی شہر پانی کی قلت کا شکار ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق بابا وانگا کی یہ پیشن گوئی بھی ایک حد تک سچ ثابت ہوئی، کیونکہ پرتگال نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے پانی کے استعمال کو محدود کریں، جبکہ اٹلی اس وقت 1950 کی دہائی کے بعد بدترین خشک سالی سے گزر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بابا وانگا نے 2022 سے متعلق کون سی پیشن گوئیاں کی تھی؟ نمبر 1، ایک نیا مہلک وائرس۔ جہاں دنیا پہلے ہی کرونا وائرس جیسی عالمی وبا کے شکنجے میں ہے، وہیں بابا وانگا کے مطابق سائبیریا میں ایک مہلک وارگ دریافت ہوگا۔ یہ وائرس لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلے گا جبکہ اس سے بچنے کے انتظامات کرنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ نمبر 2، ٹڈی دل کا حملہ۔ نابینا خاتون نجومی کی پیشن گوئی کے مطابق بھارت کے کئی ریاستوں کو 2022 میں بھی ٹڈی دل کے حملے کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2020 میں بھی ریاست گجرات، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں ٹڈی دل نے بہت سارے حملے کیے تھے۔
नंबर 3, दुनिया में एलियंस की आमद। बाबा वांगा के दावे के मुताबिक ओमुआ नामी सियारा ज़मीन पर ज़िंदगी की तलाश में एलियन भेजेगा, यानी 2022 में इस ज़मीन पर एलियन की आमद होगी। नंबर 4, लोग टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम बन जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा की पेशन गोइयों में एक पेशन गोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई है, जहां लोग पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं, वहां 2022 में लोगों का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाएगा और लोग ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। अब देखना यह है कि 2022 के इख्तिताम पर बाबा वांगा की इन पेशन गोइयों में से कौन कौन सी पूरी होती हैं और कौन कौन सी नहीं। बाबा वांगा के मानने वालों का कहना है कि उन्होंने शहज़ादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के ख़त्म होने, जर्मनी के मशरक़ और मगरब के इत्तेहाद और 2004 में थाईलैंड के सुनामी जैसी बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ की थी, जो पूरी हो चुकी हैं। माजी में भी बाबा वांगा ने बहुत बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ कर रखी थी, जिनमें से काफ़ी हद तक पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, जिनमें बड़े बड़े वाक़यात, जिसमें 9/11 सरफ़हरिस्त है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस 2022 में बाबा वांगा की कौन कौन सी पेशन गोइयाँ पूरी हो सकती हैं? क्या एलियन इस ज़मीन पे 2022 में आ सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलूँगा इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।